بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، یہ 11واں ایپیسوڈ ہے درس قرآن سیریز کا، جس میں 11ویں پارے کی بعض آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ سورہ توبہ جاری ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافقین کا رویہ رہا، اور کسی ایک منافق نے بھی غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، جہاں ایک طرف مسلمانوں کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ جو مالدار تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اپنا سارا مال سمیٹ کر لے آئے، گھر میں جھاڑو دے کر سب کچھ لے کے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مال تھا، ہر چیز میں سے 2 حصے کیے، ایک حصہ لے کے آ گئے، آدھا مال آدھی دولت پوری لے کر آ گئے۔ اور وہ غریب صحابہ جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کا یہ عالم تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا کہ وَتَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے جبکہ دین کا تقاضا آیا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس بات پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جو اس موقع پر تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، کہ ایک صحابی غریب تھے اور غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور وہاں ایک مٹھی کھجور کے عوض میں دن بھر مزدوری کی۔ شام کو جب مزدوری میں انہیں ایک مٹھی کھجوریں ملی، تو وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے میں یہی جٹا پایا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ادا پسند آئی کہ اس ایک مٹھی کھجور کو سارے ڈھیر سے اوپر رکھا، نمایاں رکھا۔ تو اس سے ایک طرف اہل ایمان کا یہ جذبہ تھا، اور دوسری طرف منافقوں کا یہ حال تھا کہ کسی طرح سے بھی بہانے بنا کر وہ بچنا چاہتے تھے، اور کوئی بھی بہانہ جھوٹا اور عذر پیش کر کے وہ راہ خدا میں جانے سے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب کبھی دین کے لیے قربانی دینے کا موقع آئے، تو اس موقع پر ایک شخص کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کتنا مخلص ہے، دین اسلام کے لیے کتنا جذبہ اس میں ہے۔ ایک رویہ وہ ہوتا ہے جو مومنانہ ہوتا ہے، جس میں انسان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے خیر کے کام میں، اللہ کے دین کے غلبے اور اس کی سربلندی کے لیے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یہ مومنانہ روش ہے۔ اور دوسری طرف منافقانہ روش یہ ہے کہ انسان بھاگتا ہے اور گھبراتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے، چاہے سب تباہ ہو جائیں، سب ہلاک ہو جائیں، پورے معاشرے اور سوسائٹی کا جو ہو سو ہو، لیکن میں اپنے آپ کو بچا لوں، اپنی جان بچا لوں، اپنا مال بچا لوں، یہ منافقانہ روش ہے۔ فرمایا گیا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تشریف لے گئے تھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ جب تم واپس آؤ گے تو یہ منافق تمہارے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، اب تم ان سے کہنا کہ کوئی بہانے پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے سارے حالات ہمیں بتا دیے ہیں، ہم واقف ہیں کہ تم کس مرض کی وجہ سے رائے خدا میں نکلنے سے جی چرا رہے تھے، وہ مرض نفاق تھا۔ فرمایا کہ سیحلفون لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین تمہیں دلائیں گے تاکہ تم
ان سے راضی ہو جاؤ، یحلفون لکم لترضوا عنہم، تم راضی ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، اور تم ان سے کچھ نہ کہو، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے کچھ نہ کہو، تم ان سے مواخذہ نہ کرو کہ تم تبوک میں کیوں نہیں گئے، جب سارے مسلمان اپنی جان لے کر تبوک چلے گئے تھے تو تمہیں کس چیز نے روکا، تم ان سے اعراض کرو، تم ان کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، اس وجہ سے یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ٹھیک ہے تم ان سے کچھ نہ کہو، اور فرمایا کہ تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ تو دنیا کو تم بیوقوف بنا دو لیکن اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ دل کے حال کو جانتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر اور صف اول میں شریک ہونے والے، راہ خدا کے لیے ہر وقت اپنی جان اور اپنے مالوں سے حاضر رہتے ہیں، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے، ان کے لیے فرمایا گیا والسابقون الاولون، اور ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کے لیے اللہ کے جو وعدے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، دوسرا گروہ وہ ہے جس نے نیکیاں بھی کی ہیں، وفادار ہیں، سچے ہیں، لیکن ان سے کچھ گناہ بھی ہو گئے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہو گئے، دونوں مکس کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی وفاداری، ان کی سچائی، ان کی قوت ایمانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے اور ان کو معاف فرما دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ اور تیسری طرف وہ ہیں جو منافق ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا نہیں چاہتے اور دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور حرکت بیان کی گئی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمان تو تبوک پہ جا رہے ہیں، یہاں پورے مدینے پر ہمارا راج ہوگا، تو ایک مسجد بھی بنانا چاہتے تھے، کوئی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا افتتاح فرما دیں۔ جب آپ تبوک جا رہے تھے تب انہوں نے یہ مسجد تیار کر لی تھی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس میں نماز پڑھ لیں اور اس کا افتتاح فرما دیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمان تبوک چلے جائیں گے، اب یہاں پر ہم اپنی سازشیں کریں گے، یہاں ہم اپنی ایک الگ مسجد بنی ہے تو الگ ہم ہی لوگ جمع ہوا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد ضرار کہا کہ یہ مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ یہ مسجد نیک نیتی سے نہیں بنائی گئی، یہ مسجد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی، اور یہ ضرار ہے، نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اللہ کے دشمنوں اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے، ان کو ٹھکانہ فراہم کرنے کے لیے، ان سے سازشیں کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ ضرور قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نیکی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، ہم نے تو خیر کے لیے کام کیا ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد بھی جو کہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے اور خالص مرکز عبادت ہے، اگر وہ بھی نیک نیتی سے نہ بنائی جائے، برے مقاصد اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی جائے، تو اس کا بھی کوئی فائدہ بنانے والوں کو نہیں پہنچتا۔ فرمایا کہ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، اس کے مقابلے میں جو مسجد اللہ کی محبت اور جذبہ اخلاص کے ساتھ بنائی جاتی ہے، تقوی کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ بہتر ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے اور اس مسجد میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جو مسجد اس طرح سے بنائی جاتی ہے اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا تقم فیہ ابدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے منع کیا گیا کہ آپ اس میں ہرگز کبھی نماز نہ پڑھیے گا۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی زندگی اور ان کی جان، مال، ان کی تمام صلاحیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اور التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، یہ عبادتوں میں منہمک اور مصروف رہنے والے ہیں، الحامدون، اور
اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، السائحون اور روزے رکھنے والے اور راہ خدا میں گھومنے اور چلنے پھرنے والے، الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کے محافظ، اس کے دین کی سرحدوں کے پہرے دار اور نگہبان، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھی ہے، جو ہر وقت اللہ کی رضا اور اس کے دین کی خدمت کے لیے اور بھلائی نیکی کو عام کرنے کے لیے، برائیوں کو روکنے اور ان کا سد باب کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں، تو ان کی یہ زندگی اللہ کے لیے ہے، اور یہ زندگی گویا کہ اللہ نے خرید لی ہے، اور یہ زندگی جب اللہ کی رضا اور اس کی مقصد کے لیے اور جن کاموں کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے ان کاموں میں لگا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جنت ان کو ملے گی اور کامیابی ان کو ملے گی۔ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کون اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور اللہ نے یہی طرز زندگی کامیابی کا تورات میں بھی بیان فرمایا تھا، انجیل میں بھی بیان فرمایا تھا، اور قرآن میں بھی یہی بیان فرمایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسلمانوں سے کہا گیا، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، انجیل کی تعلیمات جس کو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تورات کی تعلیمات جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور قرآن کی تعلیمات جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، سب ایک ہیں، سب میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ بیان کیا گیا، ایک ہی طرح کے عقائد اور بیان کیے گئے۔ غزوہ تبوک میں کچھ اہل ایمان ایسے بھی تھے جو سچے مومن تھے، لیکن کچھ سستی کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے۔ ان میں 3 لوگوں کا ذکر خاص طور سے آتا ہے کہ جن کا یہاں وعلی الثلاثہ کا تذکرہ کیا گیا، ان کو 3 کہا گیا۔ تو 3 وہ لوگ تھے جن کا نام تھا کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ۔ یہ 3 لوگ تھے جو سچے مومن تھے اور روانہ ہونا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، جہاد میں، اور لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو تیاریاں چل رہی ہیں، میری تو تیاری ہے، میں تو تیار ہوں، کبھی بھی اٹھوں گا اور چل دوں گا۔ جب لشکر روانہ ہو گیا تب بھی یہ لوگ کہتے رہے کہ ہاں بس نکلتے ہیں، ابھی تو شروعات ہی ہو رہی ہے، لشکر دھیرے دھیرے چل رہا ہے، اس لیے ہم کچھ وقت کے بعد نکل جائیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ نکل نہیں سکے، سستی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر پیش نہیں کیا، غلطی ہوئی ہے تو صاف کہہ دیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف بیان کر دیا، اللہ کے نبی ہمارے پاس مال و اسباب بھی تھے، وقت بھی تھا، طاقت بھی تھی، نکلنے کا ارادہ بھی تھا، صرف سستی ہوئی ہے اور ہم نے اس موقع کو گنوا دیا، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بائیکاٹ کا اعلان فرما دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے تعلق نہ رکھے، اور خود کچھ وقت کے بعد ان سے کہا کہ گھروں میں رہیں گے، ان کی بیویاں بھی ان سے علیحدہ کر دی جائیں، یعنی بیویاں رہیں بیویاں لیکن اپنے مائکوں میں چلی جائیں، بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ ان کی یہ حالت ہوئی کہ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، 50 دنوں تک مدینے کی پوری آبادی میں یہ اجنبی اور بیگانہ ہو گئے، زمین ان پر تنگ ہو گئی، کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، تنہائی کے اندر بھی ان کے اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، خاندان کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور حکم کی تعمیل میں ان سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس کڑی آزمائش اور امتحان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ سچے لوگ ہیں، اور سچے لوگ اگر گناہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس واقعے پر آگے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو دیکھو اللہ سے ڈرو اور دیکھو اس طرح سچے بنو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچائی ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی چوک ہو جاتی ہے، لیکن انسان اگر توبہ کرے اور سچا رہے، دھوکے باز نہ بنے، خیانت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا آگے چل کر وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یہاں یہ فرمایا کہ مدینے کی آبادی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت
اور آپ کے شرف صحبت کا موقع تھا، لوگ آپ سے سیکھ رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، تو فرمایا گیا سارے عرب کے لوگ ممکن نہیں ہے کہ سب اپنی جگہیں، اپنی کھیتی باڑی، اپنے کام کاج چھوڑ کے سب اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر صرف دین سیکھیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے کہ ہر جگہ، علاقے، بستی کے کچھ لوگ، کچھ جماعت ایسی ہو جو وہاں سے آئے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو، دین سیکھے، دین کے اندر سمجھ بوجھ شعور پیدا کرے، اور اس کے بعد جا کر اپنی قوم کے اندر وہ دعوت، تبلیغ، اصلاح، ارشاد اور ان کی رہنمائی کا کام کرے۔ یہ اس آیت کے اندر اصول بیان کیا گیا، اور اسی اصول پر عالم اسلام میں عمل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں کاروبار کام کاج میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، تخصص پیدا کرتے ہیں، دینی علوم کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سیکھ کر پھر اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، لوگ ان سے اپنی زندگی کے مسائل پوچھتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اپنے نبی کی شان میں تعریف کے کلمات بیان فرمائے ہیں اور آپ کی ایسی جامع تعریف فرمائی ہے کہ آپ کس قدر اپنی قوم کے لیے اور امت کے لیے اپنے اندر جذبہ محبت رکھتے ہیں، اور آپ کتنے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسانوں، تمہارے پاس خود تمہارے ہی درمیان سے ایک ایسا رسول ہماری جانب سے آ گیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری کوئی تکلیف اسے گوارا نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تمہیں کوئی ایک کانٹا چبھ جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ اتنا ہمدرد اور خیرخواہ ہے۔ حریص علیکم، تمہارے فائدے، تمہاری کامیابی، تمہاری خوشحالی، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، تمہیں جنت مل جائے، تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے، اس کا وہ حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام ایمان والوں کے لیے وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا اور رحمت کے جذبات رکھنے والا ہے۔ رحیم اللہ کی بھی صفت ہے، اور یہ صفت انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے بعد رحمت کی صفت اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس کے بعد پھر سب میں، باپ اپنے بچوں کے لیے، ماں اپنی اولاد کے لیے، اور ہر انسان دوسرے کے لیے رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھتا ہے جو رکھنا چاہیے، جو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہر انسان دوسرے پر رحم کرے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنی امت پر مہربان ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را یہ بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، لوگوں کو اس بات پر کیا تعجب ہوا کہ خود انہی میں سے ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا اور اس پر وحی نازل کر دی اور اس پر دین حق اتار دیا، اس بات پر تعجب ہے کہ انسان کو کیوں اتارا؟ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کا ہمیشہ قانون رہا ہے، اس پہ تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ہر زمانے میں انسانوں کو نبی بنایا ہے، اور انسانوں سے کمیونیکیٹ کرنے کا یہی طریقہ اللہ کا ہے کہ سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، بلکہ انسانوں میں سے کچھ کو منتخب کرتا ہے اور ان کو اپنا نبی بناتا ہے، اور ان پر وحی فرشتے کے ذریعے وحی پہنچاتا ہے، اور پھر وہ نبی اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ انسانوں اور اللہ کے درمیان سچائی کا اور حق کو پہنچانے کا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا جو بیچ کا واسطہ ہے، بیچ کی کڑی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا کہ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، اور وہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ کے یہاں کسی کا یارہ نہیں، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کہ اللہ کچھ چاہتا ہے اور کوئی سفارش کر کے اسے بدل دے، نہیں، بلکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ایک دن قیامت قائم کرے گا۔ سب سے پہلا اس کا وعدہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور اس کی خوشخبری اس نے دی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ برے لوگوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، اس کے منکرین کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، یہ بھی اس کا وعدہ ہے۔ اور
مرنے کے بعد سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا انہو یبدأ الخلق ثم یعید، اسی نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے ابتدا میں، اور وہی تخلیق کو دہراتا رہتا ہے۔ جتنے انسان دنیا میں بن رہے ہیں اللہ ہی بنا رہا ہے، اس نے اس کائنات کے نظام کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ نظام چلا رہا ہے۔ ہر عمل جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو روشنی دی، اور وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر فرمائی۔ کیوں؟ یہ سب نظام اس لیے بنایا تاکہ وقت قائم ہو، دن اور رات کا نظام بنے، اور لوگ سالوں مہینوں کا حساب کر سکیں اور زندگی صحیح طریقے پر چل سکے۔ اگر یہ سورج اور چاند نہ ہوتے، اگر یہ دن اور رات نہ ہوتے، اگر یہ ہفتے اور مہینے اور سال نہ ہوتے، تو انسان کی زندگی چلنا بہت مشکل تھا، کسی چیز کا حساب کتاب ممکن نہ ہوتا۔ فرمایا کہ یہ جو رات و دن کا نظام ہے اور رات و دن کا اختلاف ہے، اور جو کچھ اللہ نے نظام بنایا اور چیزوں کو پیدا کیا، اس کے اندر لآیات لقوم یتقون، یہ ان کے انسانوں کے لیے اس میں اللہ نے نشانی رکھی ہے۔ پھر فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو یہ یقین نہیں کرتے کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پہ مگن ہو گئے، دنیا کی زندگی ہی میں مست ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ ہماری دنیا کی زندگی میں مگن ہوئے، اور ہم نے جو انہیں ہوشیار کرنے اور جگانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان کے اوپر اپنی آیات کو نازل کیا اور ان کو اپنا کلام دیا، ان سب سے وہ غافل، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ان سے غافل رہے، ان کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، ٹھکرا دیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ بد دعائیں دینے لگتا ہے، کوسنے لگتا ہے اپنے آپ کو، اور ذرا ذرا میں ایک دم انتہا پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، یا مشرکین مکہ کا بھی یہ تھا کہ جب ان کو اللہ کے عذاب کی دھمکی دی جاتی تو وہ کہتے لے آؤ عذاب، لے آؤ، لاؤ ہمیں ہلاک کر دو، ختم کر دو۔ تو فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، کہ جس طرح لوگ خیر کی جلدی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اگر شر کی جلدی کرتا، اللہ بھی فوراً ان پر عذاب نازل کر دیتا اور ان کو مہلت نہ دیتا، اور نبی آ کر سناتے پیغام اور لوگ جیسے ہی انہیں جھٹلاتے اللہ کا عذاب آ جاتا، تو پھر دنیا کے اندر کوئی ایک بھی نہیں بچ پاتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور فوراً پکڑ نہیں فرماتا، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم ہے۔ اگر وہ فوراً پکڑ فرمائے تو روئے زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، انسان کا حال یہ ہے کہ مصیبت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ اس بات کو کئی جگہ قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ جب مصیبت آتی ہے دعانا لجنبه، تو ہم کو آواز دیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیٹے ہوئے، کروٹ کے بل، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ہر حالت میں وہ ہم سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ بس بیماری دور کر دے، مصیبت کو دور کر دے، نقصان کو دور کر دے، اے اللہ درد میں مجھے شفا دے دے، اے اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے۔ تو اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو ایسے نکل کے چلا جاتا ہے، ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہم سے کوئی دعا ہی نہیں کی، ہمارا اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ تو یہ انسان کی خست کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، اور اس کی بے وزنی اور بے وقتی کی بات ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہے کہ مصیبت آئی تو اللہ یاد آ گئے اور دعائیں مانگنے لگا، اور جب مصیبت دور اللہ نے کر دی تو یہ بھی بھول گیا کہ مصیبت اللہ نے دور کی ہے، بلکہ وہ مگن ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس سے منع فرمایا گیا، تنبیہ کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب قرآن نازل ہوتا اور اس کے اندر کچھ حقائق بیان کیے جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں اعتراض ہے، تو آپ قرآن کو بدل دیجئے، یا تو پورا قرآن بدل دیجئے یا اس کے اندر کچھ ترمیم کر دیجئے، کچھ امینڈمنٹ کر دیجئے، یہ آیتیں اس کے اندر ہٹا دیجئے، اور اس کے بعد قرآن ہم آپ کا مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔
تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کر کے اس پر یہ بالکل دو ٹوک انداز میں فرما دیا نبی کی زبانی کہ یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کہ ہماری کھلی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں دوسرا قرآن لے آؤ، اس کو چھوڑ دو، یا او بدل یا اس میں ترمیم کر دو، کچھ پھیر بدل کر دو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي یہ فرما دیجئے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ کیونکہ میں نے اگر خود کچھ کہا ہوتا، میری اپنی بنائی ہوئی کتاب ہوتی، میرے اپنے گھڑے ہوئے اقوال ہوتے تو میں اس میں ترمیم کر سکتا تھا، لیکن یہ تو میری کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ میں تو ان اتبع الا ما یوحی الی جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اس لیے میں اپنی طرف سے کچھ بدل نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں ایسی جرت کروں بھی کہ میں کچھ بدلنے کی کوشش کروں تو مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا نہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات کہی کہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہارے سامنے پڑھ کر ہی نہ سناتا، یعنی اگر اللہ یوں فرماتا کہ محمد تم ہمارے نبی ہو، صرف تمہاری اپنی ذاتی اصلاح کے لیے یہ کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، اس لیے تم اس کو اپنے تک رکھو، تو میں تمہیں سناتا ہی نہیں، میں تمہیں بتاتا ہی نہیں، وہ اللہ کا میرا معاملہ ہوتا ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے، یہ کلام صرف تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کلام، یہ پیغام تمہیں پہنچانا ہے، تم امین ہو، تمہارے پاس یہ امانت ہے، اور جس کے لیے یہ امانت اتاری گئی ہے اس تک یہ تمہیں پہنچانا ہے۔ اس لیے میں اگر اللہ چاہتا تو ما تلوتہ علیکم تو پھر میں اسے نہیں سناتا، میں تمہیں پڑھ کر نہیں بتاتا، لیکن اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری دی کہ میں تمہیں سناؤں، اس لیے میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دلیل دی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي افلا تعقلون کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، میں اچانک کہیں سے باہر سے نہیں آ ٹپکا ہوں، میں تمہارے درمیان 40 سال تک رہا ہوں، تم نے 40 سال کی عمر میں مجھے اچھی طرح دیکھا اور پرکھا ہے، میرے کردار کو جانتے ہو، میری سچائی امانت داری کے تم خود شاہد ہو، میں نے کبھی انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا تو میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا، اور میں نے 40 سال میں نہ کبھی کسی کو دعوت دی، نہ کسی کو کے سامنے کوئی اپنی سرداری یا اپنی بادشاہی کی کوشش کی، یا میں نے کسی سے یہ کہا کہ تم مجھے کچھ مان لو، نہ میں نے کھڑے ہو کر کسی کے سامنے کوئی تقریر کی، نہ تمہاری قوم کے حالات کے اوپر میں نے اپنا تبصرہ اور اپنا کوئی نظریہ بیان کیا۔ میں تو ایک عام انسان تھا، سچا تھا، امانت دار تھا، لیکن میں کوئی مبلغ اور داعی نہیں تھا، کیونکہ انسان کی زندگی میں، اس کی ابتدائی زندگی میں وہ سمٹمز نظر آ جاتے ہیں، وہ گن نظر آ جاتے ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کیا بننے والا ہے۔ 40 سال میں ایک شخص نے کبھی کوئی مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر نہیں کی، 40 سال میں بت پرستی کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولی، 40 سال کے درمیان کبھی اپنی بڑائی کا اور اپنے آپ کو سردار بنانے کا کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، پھر 40 سال کے بعد اچانک یکایک اس نے ایک کلام پیش کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام اس نے 40 سال میں سیکھا نہیں، 40 سال میں کسی کا یہ شاگرد نہیں رہا، کسی کتاب کی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی، یہ امی ہے، یعنی یہ اس نے پڑھا لکھا نہیں اس شخص نے، جو اب 40 سال کے بعد اچانک اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے لاتا ہے تو علم و حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، قرآن جیسی کتاب اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون کہ تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ قرآن کی یہ بہت بڑی دلیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اور پھر 40 سال کے بعد اچانک قرآن کا نازل ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قرآن آپ کی شخصیت سے باہر سے آپ پر اتارا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے کوئی سمٹمز، کوئی آثار آپ کی زندگی میں 40 سال کی عمر میں نظر نہیں آئے، 40 سال کے بعد اچانک یہ باہر سے فرشتے کے ذریعے آیا اور آپ کے اوپر اتار دیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا جو انداز تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ پتھر، یہ مورتیاں، یہ بت جن کو ہم پوجتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ پتھر کے ہیں،
ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ خود نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہم تو ان کو صرف ایک سمبل مانتے ہیں، ایک پرتیک ہیں۔ ان کے پیچھے جو ذات اور ہستیاں ہیں، جو خدا کے نیک و مقرب بندے تھے، اللہ نے ان کو اپنی کچھ اتھارٹی، کچھ اختیارات دیے ہیں، وہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کے میڈیٹر ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ لوگ یہ جو ہستیاں ہیں، کچھ بڑی مہان ہستیاں، کچھ سپر نیچرل اینٹیٹیز ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ان بتوں کی، جن کا پرتیک یہ بت ہیں، یہ بت اصل نہیں ہے، یہ پتھر کی مورتیاں اصل نہیں ہیں، ان کے پیچھے جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے مقرب و نیک بندے رہے، اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دیے، وہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، وہ ہمارے شفیع ہیں، ہم ان تک بات پہنچاتے ہیں، وہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب چہیتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا۔ ہم گناہگار ہیں تو ہم اپنی بات ان سے کہتے ہیں، وہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہماری بات تو ٹال سکتا ہے، ان کی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی سخت تردید کی، سخت طریقے سے کھنڈن کیا کہ یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے۔ یہ مشرک جو مکے کے تھے وہ بھی یہی بات کہتے تھے۔ تو اللہ نے کسی کو وہ اختیار نہیں دیا، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے ڈائریکٹ مانگیں، میں براہ راست ان کی بات سنتا ہوں، مجھے کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ بہت نیک اور پرہیزگار ہو، اسی کی بات سنوں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں گناہگار کی توبہ بھی قبول کرتا ہوں۔ میں ایک شخص جو غلطی کر رہا ہے وہ میری طرف رجوع کرتا ہے، اپنی غلطی پر پچھتاتا ہے، وہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس کی بھی سنتا ہوں۔ تو اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا توحید کی ایک زبردست قسم کی دلیل دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہاں موجود ہے اور ہمیں نظر تو نہیں آتا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ دیکھو کبھی تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو، ان سے پوچھو کہ کبھی کسی کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور وہاں پر کشتی چل رہی ہو، بہت اچھا ماحول ہو، کہ اچانک پھر ایک آندھی طوفان آ جائے اور سمندر کے اندر ایک طوفان آ جائے اور ہر طرف موت اور ہلاکت نظر آ رہی ہو، وہاں پر بچنے کی کوئی امید نہ ہو، تو اس وقت انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر طرف سے وہ گھر گیا ہے اور سارے اسباب و وسائل کٹ چکے ہیں، اب کوئی بچا نہیں سکتا، تو اس موقع پر انسان کی فطرت اندر سے جاگتی ہے۔ وہ جو کچھ اس کو سکھایا گیا، اس کو تعلیم دی گئی، اس نے ماحول سے سیکھا، اس کو جس نے جو پڑھا دیا کہ میرے خدا یہ ہے، ان سے مانگ لو، فلاں دیوی، فلاں دیوتا، لیکن جب یہ سب کچھ جو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، جیسے طوطا ہوتا ہے نا، کہ طوطے کو خوب آپ کلمہ پڑھائیے، یہ سکھا دیجئے، ابا کہہ رہا ہے، مہمان کو سلام کر رہا ہے، لیکن جب بلی آ کر اسے پکڑتی ہے تو وہ نہ کلمہ پڑھتا، نہ مہمان کو بلاتا، نہ ابا اور اماں کہتا، ٹیں 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 کرتا ہے، اپنی فطرت پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب مصیبت میں گھرتا ہے اور سب کچھ سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب غائب ہو جاتا ہے اور اندھیرا نظر آتا ہے، اس وقت پھر انسان کا سکھایا ہوا، پڑھایا ہوا وہ ماحول و تربیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ سب مٹ جاتا ہے۔ اس وقت اندر سے ایک فطرت انسان کی جو ہے، جو اللہ کو پہچانتی ہے، وہ آواز دیتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو مجھے بچا سکتی ہے۔ اس موقع پر اندر سے انسان کی فطرت جس ایک قادر مطلق ہستی کو پکارتی ہو، وہ جس نام سے اللہ کہے، ایشور کہے، خدا کہے، گاڈ کہے، جس نام سے بھی وہ ایک ہستی کو پکارتی ہے، وہی دراصل اللہ ہے، جس کے بارے میں انسان کی فطرت یہ مانتی ہے کہ جس کا اختیار اس سمندر پہ بھی ہے، ان موجوں پہ بھی ہے اور اس طوفان پہ بھی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ اکیلا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں ایک اللہ کی پہچان ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک خدا کی پہچان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے ایک ہی خدا کو، ایک ہی مالک کو مانتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بعد میں ماحول ہے، تربیت ہے، شیطان کے حملے ہیں،
پھر ماں باپ اور گھر والے ہیں وہ اس کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے. یہ تعلیم و تربیت سے ہو جاتا ہے، ورنہ شرک کبھی انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی. انسان کے اندرون میں صرف اور صرف ایک خدا کی پہچان ہے، ایک سے زائد خداؤں کو وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جو معاملہ فرمائیں گے انسان کے ساتھ کہ انسانوں کو سب کو جمع کریں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَكُمْ، پھر جو لوگ خدا کے علاوہ کئی خداؤں کو مانتے تھے ان کو آواز دیں گے، وہ کہیں گے کہ لاؤ تمہارے خدا کہاں ہیں، بلاؤ پکارو. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، سب الگ الگ ہو جائیں گے. جو خدا تھے ہی نہیں ان کو ظاہر ہے کہ جو بلا وجہ کسی ناموں کو پکارتے تھے ان کا تو کوئی آنے والا نہیں. جن کو وہ پکارتے تھے ایسی ہستیاں جو واقعی موجود تھیں لیکن وہ خدا نہیں تھی، جیسے لوگوں نے نبیوں کو، فرشتوں کو، مہان ہستیوں کو، مہان پروشوں کو خدا بنا لیا. جب وہ ان کو پکاریں گے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ کیوں آنے لگے ان کی پکار پہ؟ تو وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور وہاں یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا دنیا میں نہیں تھا. وہ ایک اکیلا خدا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ بندے صرف اس کو پوجیں، اس کی بات مانیں اور اس کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کریں. فرمایا کل قیامت کے روز ایک جنت کے جو لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا. للذین احسنوا الحسنی، جن لوگوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا، وزیادہ، اور کچھ مزید بھی ملے گا. اللہ کی طرف سے نیکیوں کا بدلہ بھی ملے گا، انعام و اکرام بھی ملے گا، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ اللہ کا دیدار بھی ان کو ہوگا. آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، وہ نصیحت بھی ہے. نصیحت کا مطلب تمہاری خیرخواہی، تمہارے لیے جینے کے ٹپس اور تمہارے فائدے کی بات بھی ہے. اور کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، اور دل میں جس قسم کے بھی تمہارے سوالات ہیں، اشکالات ہیں، کیوریز ہیں، تمہارے دل کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، دماغ کے اندر دنیا اور اپنے وجود اور زندگی اور یہاں کے معاملات اور سارے انسانوں سے میرا کیا تعلق، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہاں پر رہ کر کیسے اپنے مالک کو راضی کروں، میرا کوئی مالک ہے بھی کہ نہیں ہے تو کتنے ہیں، اگر ایک ہے تو وہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اور وہ راضی ہوگا تو مجھے کیا دے گا، میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد کیا میں ختم ہو جاؤں گا، میرا وجود بھی بالکل فانی ہو جائے گا، یا مرنے کے بعد دوبارہ مجھے کوئی زندگی ملے گی، وہاں کیا ہوگا. اس سارے انسان کے فطری سوالات ہیں، اس کا جواب یہ دیتی ہے، اور تشفی بخش جواب دیتی ہے. ایسا جواب دیتی ہے جس سے انسان کو اطمینان اور تشفی مل جاتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مان لیں، جو مان لیتے ہیں ان کے لیے تو زندگی ان کی کامیاب ہو جاتی ہے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو خوش ہونا چاہیے. یعنی قرآن کو کوئی اپنا دشمن سمجھے تو ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو کوئی دشمن سمجھے. شفا جس دوا سے ملنا یقینی ہو اس دوا سے نفرت کرنے لگے، بیماری سے محبت ہو جائے، اپنی ہلاکت سے کسی کو محبت ہو جائے، جو خودکشی کرنا چاہتا ہو، یہ تو ایسی بات ہوگی. جو بھٹکا ہوا ہو اور بھٹکا ہوا رہنا چاہتا ہو، کوئی اگر ہمدرد و خیرخواہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح راستے پر لے جانا چاہتا ہو تو وہ کہے یہ میرا دشمن ہے. کوئی نابینا اور اندھا ہو اور اسے راستہ نہ مل رہا ہو، کوئی اسے راستہ بتا دے، یا کوئی نابینا کنویں کی طرف جا رہا ہو اور گرنے والا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے تو کوئی یہ کہے کہ تو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے دشمنی کی ہے، تو مجھے چین سے مرنے بھی نہیں دے رہا. تو ظاہر بات ہے ایسی ہی بات ہے اس شخص کی جو قرآن سے دشمنی رکھتا ہو. یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے آئی ہے. اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں، جو قیود و بندشیں ہیں، وہ ایسی ہی ہیں جو ڈاکٹر کی طرف سے مریض کو پرہیز بتایا جاتا ہے. ہلاکت سے بچانے کی چیزیں ہیں. یہ جکڑنے اور تنگ کرنے اور مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ کتاب مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آئی ہے. یہ اس بات کو فرمایا گیا. اس کے بعد آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا اختصار کے ساتھ، اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا،
اور اس کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ آیا۔ یہاں اس واقعے کی صرف اتنی کڑی بیان کی گئی ہے کہ فرعون نے جس زمانے میں اپنا ٹیرر پھیلا رکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی پوری طرح سے نبھا رہا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اس وقت بنی اسرائیل بھی پیچھے ہٹ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت ساتھ دیا تو کس نے ساتھ دیا؟ چند نئے نوجوانوں نے، نئی عمر کے لڑکوں نے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ کی بات ان لوگوں نے مانی۔ ایمان تو سب رکھتے تھے، ایمان کے لیے آمنہ بے آتا ہے، آمنہ بے موسیٰ کی بات کہیں تو پورے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن آمنہ لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو مان لینا، اطاعت قبول کر لینا، بتائے ہوئے راستے پر چل پڑنا، انقادہ کے معنی میں قیادت قبول کر لینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس راستے پر بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے تھے، اس راستے پر چلنے کے لیے بنی اسرائیل کے صرف نئی عمر کے چند نوجوان تیار ہوئے، وہ بھی اعلیٰ خوف من فرعون، وہ فرعون کا بھی انہیں ڈر تھا، وملئہم، اور اپنے بڑوں کا بھی ڈر تھا۔ بڑے جو تھے قوم کے، خود بنی اسرائیل کے، وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ فرعون سے مقابلہ کر کے اور اس سے دشمنی لے کر ہمارا نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری اذیت و تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جو لوگ نوجوان تھے، جو حق پرست تھے، وہ کھڑے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کا ان سخت حالات کے اندر بھی ساتھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حالات تنگ ہوئے اور اقتدار وقت کا، اور فرعون جیسا جبار اور ظالم بادشاہ جب اہل ایمان کے در پہ ہو گیا اور ان کو طرح طرح کی دھمکیاں اور ماحول میں سختی پیدا کر دی، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تسلی دی کہ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے لیے مسلمان ہو تو اسی پہ بھروسہ کرو، وہ تمہارے لیے راہ نکالے گا، وہ مصیبت سے، مشکلات سے تمہیں نجات دے گا۔ ان لوگوں نے سعادت مندی کا ثبوت دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار تو ظالموں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، اور ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ان منکرین سے ہمیں، ان کافر قوم سے جو ہم پر ظلم کر رہی ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرما۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرعون پر اللہ کا عذاب اس شکل میں آیا کہ اسے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ آگے چل کر یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کر دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو صرف یونس علیہ السلام کی قوم سے ٹالا ہے۔ پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا عذاب آ لگا ہو اور اس کے بعد اسے ٹالا گیا ہو۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے، پکڑ جب آ جاتی ہے، پھر ٹالی نہیں جاتی۔ جب تک مہلت مل رہی ہے، جب تک اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہے، تم جو چاہو کرتے رہو۔ جب پکڑ آتی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اس طرح ہی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے کہ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی دردناک ہے۔ تو یہ پکڑ جب آتی ہے تو پھر نہیں بچتا۔ لیکن صرف یونس علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے اندر ایمان اصل میں پہلے داخل ہو چکا تھا، کچھ وہ اور مطالعہ کرنا چاہتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو سمجھنا چاہتے تھے۔ یونس علیہ السلام پہلے چلے گئے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یونس علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی ہے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر یونس علیہ السلام یہاں موجود رہے تو اس کا مطلب وہ سچ بات نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں موجود ہیں، اور اگر وہ چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کنڈیشنلی ایمان قبول کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام موجود نہیں ہے، ادھر اللہ کا عذاب آ لگا، تو وہاں اندھیرا چھا گیا، بادل منڈلانے لگے اور سخت ایک ہیبتناک ماحول بن گیا۔ تو یہ لوگ پہلے سے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن پھر فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، اپنے بچوں کو لے کر آ گئے، خوب اللہ کے سامنے میدان میں آ کر توبہ کی، استغفار کیا، تو اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ یہاں بھی اللہ کا جو قانون ہے کہ موت دیکھ کر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ایک شخص اگر
موت کی حالت میں، نزع کی حالت میں، جب کہ روح نکلنے والی فرشتہ سامنے آ گیا، اس وقت ایمان قبول کرے، ایمان قبول نہیں ہوگا، توبہ کرے، استغفار کرے، قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہو سامنے، اور عذاب سامنے دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا تھا کہ عذاب دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، ایمان پہلے سے لے آئے تھے، اور پہلے ہی انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ چھوڑ کے چلے گئے، اس کا مطلب یہ سچ بات کہہ رہے تھے، پہلے ایمان قبول کر لیا۔ اب جب یہ نکل کے آئے تو سامنے اللہ کا عذاب بھی تھا، تو یہ ایک اتفاق ہوا کہ عذاب آ چکا تھا اور یہ ٹال دیا گیا، لیکن ایمان پہلے ہی انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور نعمت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو تم سے ٹالنا نہ چاہے تو کوئی دنیا میں کوئی اس مصیبت سے تمہیں نجات نہیں دے سکتا، اور اگر تمہیں کوئی نعمت دینا چاہے تو کوئی اس نعمت کو روک نہیں سکتا۔ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو چھینا جاتا ہے یا جس سے محرومی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔